وہ جہنم کے حالات اور جہنم سے بچنے کے اسباب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات کے مبلغ اعظم ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تبشیر کا اور دوسرا پہلو انذار کا۔ تبشیر سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک اعمال کرنے والوں کو، اچھا اخلاق رکھنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو جنت کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی طرف سے انعامات کی جو بشارتیں دی ہیں، اسے تبشیر کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ کی صفات میں سے ایک صفت بشیر بھی ہے، خوشخبری دینے والا۔ آپ کی تبلیغ کا دوسرا پہلو انذار ہے، ڈرانا اللہ کے عذاب سے، رب کی طرف سے آنے والی آزمائشوں سے، جہنم کی ہولناکیوں سے، گناہوں پر آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں سے ڈرانا۔ یہ تبلیغ کا دوسرا حصہ ہے۔ اسی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت مبارکہ ہے، آپ کو نذیر بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید نے آپ کی دونوں صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنی بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے خطبہ جمعہ مبارک کے دو تین آداب آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ پہلا ادب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جمعہ المبارک کے خطبے میں اپنے گھٹنے پکڑ کے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سمجھ جائیں۔ دوسرے نمبر پہ، اگر کوئی انسان بیمار نہیں ہے، بوڑھا نہیں ہے، کوئی عذر یا مجبوری نہیں ہے، جمعہ المبارک کے خطبے میں ٹیک لگا کے بیٹھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ دیواروں کے سہارے لے لینا، ٹیک لگا کے بیٹھنا، یہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، سے اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا آخری جمعہ المبارک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے دوسرے حصے کی بات کریں گے، انذار کے حوالے سے۔ آپ نے ڈرایا، تنبیہ فرمائی، وعید کی، اور سب سے بڑا انذار، سب سے بڑی وعید، سب سے بڑا خوف دلانا یہ جہنم کا خوف ہے۔ چونکہ اس کے بعد شیطان بھی ہم پہ حملہ آور ہوگا۔ ابھی جو شیطان قید ہیں، بندے ہوئے ہیں، عید کا چاند نظر آتے ہی ان کو کھول دیا جائے گا، پھر وہ بھی ورغلائیں گے۔ انسانوں میں سے شیاطین ہیں، وہ بھی ورغلائیں گے۔ اور شیطان نے اللہ تعالی سے یہ وعدہ کیا تھا، میرے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، زندگی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندگی دے دی، مہلت مل گئی۔ تو شیطان کیا کہتا ہے؟
فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ اے کائنات کے خالق و مالک، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، میں اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری تدبیریں، اپنی ساری مکاریاں، اپنے سارے ہیلے بہانے اور اپنی پوری کی پوری قوت و طاقت تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے پہ صرف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا تھا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اگر تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا تو پھر سن لے، میں تجھے بھی معاف نہیں کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا، اور میرے بندوں میں سے اگرچہ وہ میرے ہیں، میرے بندوں میں سے جو تیری پیروی کرنے والے بن جائیں گے، میں ان کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، اور اتنی کثیر تعداد میں کہ جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ جہنم کیا چیز ہے جس کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانیت کے موقع پر دے دی تھی؟ ابھی تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، ابھی تو ان کی تخلیق ہوئی ہے، ابھی اعمال کا معاملہ نہیں چلا، ابھی نیکیوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، ابھی گناہوں کے تصورات سے دنیا خالی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر داخلہ دیا ہے اور وہاں رہنے کے لیے حکم دے دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی بھی دے دی۔ یہ جہنم چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات، جہنم پر ایمان لانا یہ بھی جہنم سے بچنے کی دلیل ہے۔ میں یہ حدیث بسا اوقات کئی موضوعات میں اس کو بیان کر چکا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 گواہیاں دیتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیتا ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، جناب مریم کی طرف القاء کیا گیا تھا، اور چوتھی گواہی دیتا ہے کہ جنت برحق ہے، اللہ نے جنت پیدا کر دی ہوئی ہے، اور 5ویں گواہی جہنم برحق ہے، اس پر ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ جہنم موجود ہے۔ ادخلہ اللہ الجنہ، ایسی 5 گواہیاں دینے والے کو اللہ جہنم سے بچا لیتا ہے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی اس کے اسباب میں سے ہے۔ جہنم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ کے بندوں کا یہ تذکرہ موجود ہے کہ کائنات کے خالق و مالک نے اپنے بندوں کی یہ دعا نقل فرمائی ہے قرآن مقدس کے اندر، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، اللہ کے پیارے، رب کے محبوب، جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن کی محبت اللہ فرشتوں میں رکھ دیتا ہے اور جن کی محبت اللہ اپنے انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، ان رب کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب کو ہمارے سے پرے ہٹا دے، ہم سے دور کر دے، پھیر دے ہم سے۔
گویا کہ جہنم کا عذاب ان کے سامنے موجود ہے، اور اللہ سے دعا کرتے یا اللہ اس کو پیچھے ہٹا دے۔ اللہ، جہنم اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے سزا کا ایک مقام بنایا ہے۔ اس کی کم ترین سزا کیا ہے؟ سب سے چھوٹی سزا، جہنم کا سب سے کم ترین عذاب کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ انسان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہوں گے، صرف پاؤں جہنم کی آگ میں ہوں گے، باقی سارا جسم محفوظ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس انسان کا دماغ ایسے کھولے گا جسے ہنڈیا کے اندر پانی کھولتا ہے۔ یہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں بیان کرتے ہیں، ایک آدمی کو قبر میں داخل کر دیا گیا، آواز آئی اس کو جہنم کا ایک کوڑا مارا جائے، ایک کوڑا جہنم کا مارا جائے، اس کو ایک کوڑا مارنے کی اجازت ملی، حکم ملا، فرشتے نے ایک کوڑا جہنم کا مارا اس بندے کو، اس ایک کوڑے کی وجہ سے اس کی پوری قبر جہنم کی آگ سے بھر گئی۔ اور یہ قبر جو چھوٹی سی ہم بنا کے آتے ہیں، یہ قبر نہیں، ہم تو بنا کے دفنا کے مٹی ڈال کے گھروں کو آ گئے، اب یہ قبر اتنی کھلی ہو جاتی ہے مد البصری، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کھول دی جاتی ہے۔ اتنی کھلی قبر، ایک کوڑا جہنم کا لگا ہے، لیکن ساری کی ساری قبر جہنم کی آگ سے بھر گئی ہے۔ یہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، یا اللہ مجھے جہنم کا کوڑا تو لگ گیا، میری قبر تو جہنم کی آگ سے بھر گئی ہے، لیکن میرے خالق و مالک مجھے اتنا بتا دو مجھے یہ سزا کیوں ملی ہے؟ دن رات گناہ کرنے والے، دن رات اللہ کی نافرمانی کرنے والے، دن رات اپنے رب کو ناراض کرنے والے، نبی کا فرمان سن کے بھی اکڑ کے بیٹھنے والے، متکبر اور جاہل انسان، شرم و حیا سے خالی انسان، تجھے اتنا احساس نہیں ہوتا کہ نبی کی حدیث تجھے سنا دی جائے اور تیرے کانوں پہ چون تک نہیں رینگتی، تیرے کانوں پہ احساس کا تصور تک نہیں ابھرتا؟ اللہ اکبر! یہ دن رات گناہوں کی زندگی میں بسر کرنے والے بھولے انسان، اس بندے کو اللہ جواب دیں گے جس کو ایک کوڑا لگا تھا، پوری قبر جہنم کی آگ سے بھری تھی۔ اللہ اکبر! اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، میرے بندے تو نے زندگی میں ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، اس کی یہ سزا ہے۔ پڑھی تھی، چھوڑی نہیں تھی، چھوڑی نہیں تھی، پڑھی تھی لیکن بغیر وضو کے پڑھی تھی، اس کی یہ سزا ہے۔ اور جو پڑھتا ہی نہیں اس کی سزا کا تصور کیجیے۔ اللہ اکبر! اور جہنم کے عذاب مختلف قسم کے عذاب ہیں، یہ چھوٹا عذاب ہے ایک عذاب۔ دوسرا عذاب کیا ہے؟ نزاعۃ للشوا۔ آپ نے کبھی دیکھا نا، آج کل تو یہ معاملہ سمجھنا ہی بڑا آسان ہو گیا ہے، یہ ٹکے کباب والے کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے، کیسے بوٹیوں کو بھون کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ سے بھی پناہ مانگتی ہے، لیکن جہنم کی آگ انسان کی چمڑی کو اسی طرح بھون کے رکھ دے گی۔ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فعوا۔ اللہ اکبر! اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنمی پانی مانگیں گے نا، جہنم کی پیپ، کھولتی ہوئی پیپ ان کو پلائی جائے گی،
اس کی وجہ سے پیٹ کے اندر جو کچھ موجود ہے سارا باہر نکل جائے گا، اور یہ نیچے والا ہونٹ لٹک کے نیچے پاؤں تک آ جائے گا، اوپر والا ہونٹ لٹک کے پیچھے منہ تک چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی شکل کی حالت اور کیفیت ہوگی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ جہنم کے عذاب کی ایک تیسری شکل بھی ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی، جھلسا کے رکھے گی، کالے سیاہ چہرے ہو جائے گی، ذلت چھا جائے گی ان پہ۔ آپ نے کبھی دیکھا جب قربانی کا موقع آتا ہے نا، بکرے کی سری آپ اس کو آگ پہ جلاتے ہیں، اس کے بال آگ میں جلاتے ہیں صاف کرنے کے لیے، اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ آنکھوں کی کیفیت بدل نہیں جاتی، منہ کی کیفیت نہیں بدل جاتی، جلد کیسے سکڑ جاتی ہے۔ آج دنیا میں طرح طرح کے حسن و جمال کے ہیلے بہانے کرنے والے اپنے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، قیامت کا دن ہوگا تیرے چہرے کی حالت یہ بن جائے۔ اور جہنم کی خوراک کے بارے میں قرآن مقدس بیان کرتا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ بھائی توجہ میری طرف رکھیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے۔ بس اوقات کچھ لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ان کی زندگی کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ نے پناہ مانگی ہے۔ بہرحال اللہ بزرگوں کے سائے ہمارے سروں پہ قائم رکھے، ان کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا، طعام الاسیم گناہگاروں کا کھانا ہوگا، یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اس کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے گا، ایک لقمہ پیٹ میں جانے کی وجہ سے پیٹ کے اندر ایسے ابال اٹھیں گے جیسے ہنڈیا کے اندر پانی کے ابال اٹھا کرتے ہیں، ایک لقمہ جانے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور جہنم کا لباس کیا ہوگا؟ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار۔ اللہ کہتے ہیں جہنمیوں کو جو لباس میں نے پہنانا ہے وہ گندک کا لباس ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ گندک وہ چیز ہے جس کو آگ بڑی جلدی پکڑتی ہے، اس کا لباس بھی آگ کا ہی ہے۔ اس کو اللہ جو کپڑے پہنائے گا، قمیص اور شلوار پہنائے گا، وہ بھی گندک سے بنی ہوئی ہوگی۔ اور جہنم سے اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کوئی بات نہیں میرا چھٹکارا ہو جائے گا، میں بچ جاؤں گا، لیکن چھٹکارا نہیں ہونا، بچنا کوئی نہیں کسی نے۔ کون بچے گا؟ قرآن مقدس نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ بچنا کس نے ہے اور کس نے جانا ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر بندہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا، جنت میں جانے والا پل صراط سے گزرے گا۔ پل صراط اللہ نے جہنم کے اوپر رکھی ہے، اور اس پل صراط کے اوپر کائنات کے رب نے آکڑے لگائے ہیں، کنڈیاں لگائی ہیں، ڈیٹیکٹر لگائے ہیں جو انسانوں کے گناہوں کو ڈیٹیکٹ کریں گے، پہچانیں گے۔ جو انسان اس پل صراط سے گزرے گا، یہ جہنم کی پل صراط کے آکڑے، یہ کنڈیاں یہ پہچانیں گے، یہ وہ بندہ ہے جو زنا کرنے والا تھا، یہ چوری کرنے والا ہے، یہ کم مال تول کرنے والا ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ غیبتیں کرنے والا ہے، یہ شرک کرنے والا ہے، یہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ ایک ایک گناہ کی سکرین چلے گی۔ یہ ڈیٹیکٹر کائنات کے رب نے جو لگائے ہیں، آج دنیا کے ڈیٹیکٹر ہے، تیری اور میری جیب میں لوہے کا کوئی سامان موجود ہو، بارود کا کوئی سامان موجود ہو، یہ ناقص قسم کے ڈیٹیکٹر یہ فوراً ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اس کی پہچان کرواتے ہیں اس بندے کے پاس خطرناک چیز ہے۔ کائنات کے رب نے جہنم کے پل پہ جو ڈیٹیکٹر لگائے ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے، کبھی خطا نہیں کھاتے۔ ہر گناہ گار انسان کو اس کے گناہ کے انداز میں بدل کے الٹا کر کے جہنم میں پھینک دے۔ اللہ اکبر۔
جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دنیا والوں ہم کتنے بھولے ہیں یار، ہم کتنے خطا کار ہیں، دن رات گناہ کرنے کے باوجود نہیں ڈرتے۔ جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس کون تھے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا رات تہجد کے ٹائم میں رسول اللہ نے کے لیے دعا کی، علم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اللہ، یہ میرا چچا کا بیٹا 7 سال کا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، تہجد کی نماز میں میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس چھوٹے سے معصوم بچے کو میری امت کا سب سے بڑا عالم اور قرآن کا سب سے بڑا مفسر بنا دے۔ اور یہ چھوٹا سا معصوم بچہ 10 سال کی عمر ہے، 11 سال کی عمر ہے، عمر ابن خطاب کی مجلس شورا ہے، بڑے بڑے جج صحابہ موجود ہے، کبار صحابہ موجود ہے، بدری صحابہ موجود ہے، احد کے صحابہ موجود ہے، مہاجر صحابہ موجود ہے، جریر القدر صحابہ موجود ہے، سفید ریش صحابہ موجود ہے۔ ان صحابہ کے درمیان ایک 11 سال کا 10 سال کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے۔ صحابہ اعتراض کرتے ہیں، ان بزرگوں کے اندر اس بچے کا کیا کام ہے؟ جناب عمر نے ایک تفسیر پوچھی، ایک آیت کی، ایک آیت کا فہم پوچھا، ایک آیت کا مفہوم طلب کیا، کوئی ایک صحابی نہیں بتا سکا۔ جناب عبداللہ ابن عباس 11 سال کے بچے نے تفسیر قرآن کی آیت کا وہ مفہوم بیان کر دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اسی لیے میں نے اس بچے کو ان تمہارے درمیان بٹھایا ہے، کیونکہ قرآن کا جتنا علم اس کے پاس ہے تم میں سے کسی کے پاس نہیں۔ حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم یہ عبداللہ ابن عباس۔ اور حدیث پتہ کیا ہے؟ جس نے زندگی میں ایک بار پیغمبر کائنات کے چہرہ انور کی ایمان کی حالت میں زیارت کر لی، کائنات کا خالق و مالک اتنا مہربان ہوتا ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے اس چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابی کو پتہ ہے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، مجھے اللہ نے محفوظ فرما لیا ہے، لیکن قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا۔ اس آیت کو پڑھا، رونے لگ گئے، اتنا روئے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ رات کی تاریکیاں، رات کی تنہائیاں، تہجد کا وقت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھتے جا رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جہنم سے کون بچے گا؟ جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ عبداللہ پتہ نہیں تیرا کیا بنے گا، زندگی میں تو نے گناہوں کا سوچا تھا، پتہ نہیں اس گناہ کی سوچ کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ زندگی میں تیرے دماغ، تیری سوچ میں کبھی کوئی غلطی کا تصور تو آ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جہنم کے اندر نہ ڈال دیا جائے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم میں ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، نیک نے گزرنا ہے، بد بھی گزرے گا، نبی بھی گزرے گا، ولی بھی گزرے گا، امیر بھی گزرے گا، غریب بھی وہاں سے گزرے گا، امیر غریب سارے کے سارے وہاں سے گزریں گے، عالم گزریں گے، جاہل گزریں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اگلی آیت تلاوت کی، پھر تھوڑی سی تسلی ہو گئی، تھوڑا سا سکون ملا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ہم تقوی والے لوگوں کو جہنم کی اس مصیبت سے آزادی عطا فرما دیں گے۔ جہنم سے گزرنا ہر ایک نے، اس پل سے ہر ایک نے گزرنا ہے، لیکن نجات کون پائے گا؟ پل کراس کون کرے گا؟ پل عبور کون کرے گا؟ اس پل سے آگے کون گزرے گا؟ فرمایا وہی گزرے گا جو تقوی والا انسان ہے۔ روزے رکھے آپ لوگوں نے، اللہ کا شکر، یہ تقوی کا سبب ہے، اس سے انسان متقی بنتا ہے۔
یہ روزے رکھنا بھی جہنم سے بچنے کا سبب ہے۔ اسی لیے کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو بندہ 30 روزے تو بڑی دور کی بات، 29 روزے تو بڑی دور کی بات، فرضی روزوں کی تو بڑی دور کی بات، جو بندہ ایک نفلی روزہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ لیتا ہے، کائنات کا خالق و مالک اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ جہنم سے 70 سال دور اللہ کرتے ہیں اس کو۔ جہنم سے بچنے کا پہلا سبب یہ کہ روزے رکھے جائیں۔ اگر کسی انسان نے ابھی تک روزے نہیں رکھے نا، بھولا رہا، بھٹکا رہا، پریشان رہا، غفلت میں رہا، پرواہ نہیں کی، اللہ کی قسم ابھی بھی شاید 3 روزے یا 2 باقی ہیں۔ آج بھی یہ عزم کر لے، سچی توبہ کر لے، یہ 2-3 روزے جو باقی ہیں یہ رکھے، باقی ماہ رمضان کے بعد قضا دے دے یا اس کی جگہ پہ فدیہ کھلا دے، اللہ کی قسم اللہ اس کو جہنم سے کتنا دور کر دے گا، ذرا اندازہ کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے جو اسباب بیان کیے، جہنم کے عذاب سے حفاظت کے جو اسباب آپ نے بیان کیے، ان میں دوسرا سبب، جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ساری زندگی عقیدہ توحید پہ رہتا ہے، کائنات کے محبوب نبی فرماتے ہیں ان اللہ قد حرم النار علی من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث، جو بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق و مالک پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا تصور کر کے ڈگریاں بنانے والا، اولاد دینے والا، ہر طرح کی مصیبتوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا، مشکلات ختم کرنے والا، جھوٹے مقدموں میں نجات دینے والا اپنے اللہ کو سمجھ لیتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، کائنات کے محبوب نبی فرماتے ہیں ان اللہ حرمہ علی النار، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں، یہ بندہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ دوسری حدیث قال النبی لمعاذ، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے محبوب صحابی میرے نبی کے صحابہ میں سے اللہ کے پیغمبر کے محبوب صحابی جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے معاذ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ رب کائنات کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ اپنے دل کی سچائیوں سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنے دل کے اندر خلوص نیت کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شہادت کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر پوری زندگی شہادت کے کلمے پہ گزاری، پوری زندگی عقیدہ توحید پہ گزار دی، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ شرک کرنے والا، رب کا قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو بندہ شرک کرنے والا اپنے اللہ کے ساتھ کبھی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کبھی قبروں کی پوجا کرتا ہے، کبھی شخصیات کی پوجا کرتا ہے، کبھی اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے، کبھی اپنے مال و دولت کی پوجا، کبھی اپنی فیکٹری دکانداری کی پوجا، کبھی اپنے خاندان کی پوجا، کبھی اپنے سٹیٹس کی پوجا، کہ
اپنے الگ الگ خدا بنا کے بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شرک کرنے والا بندہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس بندے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آؤ ذرا جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تیسرا عمل اپنے پلے باندھ کے لے جائیں۔ تیسرا عمل اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فَالصَّلَاةُ نُورٌ وَبُرْهَانٌ وَنَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جاؤ، ایک نماز پڑھ لینا، دو پڑھ لینا، یہ نماز نجات والی شاید نہ بن سکے۔ نجات والی نماز کون سی ہے؟ پانچوں نمازوں کو باجماعت ادا کرنا۔ اللہ کے پاک محبوب نبی فرماتے ہیں فَالصَّلَاةُ نُورٌ، قیامت کا دن ہوگا نماز تمہارے لیے روشنی بن جائے گی، وَبُرْهَانٌ، اللہ کی بارگاہ میں دلیل بن جائے گی۔ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ مجھے معافی دے دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے نجات دے دے، اللہ اپنے بندے سے سوال کریں گے میرے بندے کس بنیاد پہ معافی مانگتے ہو، کس بنیاد پہ نجات کا سوال کرتے ہو؟ بندہ اپنے چہرے کے نشانات دکھائے گا، اپنے ہاتھوں پہ سجدوں کے نشان دکھائے گا، اپنے گھٹنوں پہ سجدوں کے نشان دکھائے گا۔ اس کے لیے نماز پڑھنا اللہ کے سامنے دلیل بن جائے گا، برہان بن جائے گا۔ وَنَجَاتً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر قیامت والے دن رب کے غصے سے بچنا چاہتے ہو، اگر قیامت والے دن قبر حشر کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اگر قیامت والے دن جہنم کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز کی پابندی کیا کرو، کیونکہ بے نماز جہنم کے اندر جانے کے بعد سب سے پہلے یہی بات کریں گے جب ان سے پوچھا جائے گا اللہ جہنم کے لوگوں ما سلککم فی سقر، جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ باقی لوگ تو جنت میں چلے گئے، تمہارا باپ جنت میں گیا، تمہاری والدہ جنت میں چلی گئی، بیوی جنت میں چلی گئی، بہن بھائی جنت میں چلے گئے، محلے دار جنت میں چلے گئے، رشتہ دار جنت میں چلے گئے۔ او بدبخت انسان، او بدقسمت انسان، تجھے کیا بنا، تو جہنم میں کیوں چلا گیا؟ یہ جہنمی جواب دے گا لم نک من المصلین، وہ سارے جنتی نماز پڑھنے والے تھے اور میں جہنم اس لیے آیا کہ میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، میں نماز سے اعراض کیا کرتا تھا۔ لہذا نماز جہنم سے بچانے والی چیز ہے، اللہ اکبر۔ اور پانچویں نمبر پہ جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، آخری بات کرتا، دو باتیں اور ہیں، ایک یہ اور ایک اس کے بعد انشاءاللہ بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں، اللہ پاک نے دو آنکھوں کو ایسا بنا دیا ہے، ان دونوں آنکھوں پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ دو آنکھیں کون سی؟ عین بکت من خشیت اللہ، گناہ کر بیٹھا، غلطی کر لی، ظلم کر بیٹھا، کم مات تول کرتا رہا، لوگوں کو پریشان کرتا رہا، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتا رہا، عزتیں برباد کرتا رہا، لوگوں کی ماں بہن بیٹی کو پریشان کرنے والا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، آسمان سے رب نے قرآن نازل کیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے گناہگار بندے، او میرے خطا کار بندے، آخر تو میرا ہی بندہ ہے، آخر تو میرا بندہ ہے، آ جا میری طرف آ جا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اس کو خیال آیا، سوچ پیدا ہو گئی، اپنے اللہ کے سامنے آ کے اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھا، لائٹیں بند ہیں، مسجد خالی، تنہا کا عالم، تہجد کا ویلا، آدھی رات کا وقت، اللہ پہلے آسمان پہ انتظار کر رہے ہیں، یہ بندہ مسجد کے کونے میں بیٹھا اپنے اللہ سے ایک بار کہتا ہے رب اغفر لی ذنوبی جمیعا،
اللہ میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اتنے الفاظ کہتا ہے، زبان سے الفاظ نکلے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آسمان سے رب کائنات اعلان کرتے ہیں مجھے تیرا رب ہونے کا، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، کل قیامت کے دن جب تو میرے پاس آئے گا میرے بندے، اگر میرے ڈر کی وجہ سے تیری آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا ہے، اس ایک آنسو کی بنیاد پہ میں نے تجھ پہ جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اور دوسری آنکھ کون سی؟ وَعَيْنٌ، وہ آنکھ جو باتت تحرس فی سبیل اللہ، رات کو جاگ کے اللہ کے لیے پہرا دینے والی آنکھ ہے، اللہ اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور جہنم سے بچنے کا ایک آخری ذریعہ میں بیان کرتا ہوں، وہ کون سا ذریعہ ہے؟ آئیں تڑپ جائیں گے، ہمارے دلوں کی دنیا بدل جائے گی۔ غور سے سنیے ذرا، کائنات کے خالق و مالک نے اپنی پاکیزہ کلام میں اس منظر کو بیان کیا۔ سورہ المومنون 18واں پارہ، اللہ پاک فرماتے ہیں جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم کی ہوائیں، جہنم کی سزائیں، جہنم کی آگ، جہنم کی بدبو، جہنمیوں کی چیخیں، یہ پریشان ہو جائیں گے، اپنے اللہ سے درخواست کریں گے ربنا اخرجنا منہا، اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اللہ اگر ہم دوبارہ گناہ کریں گے تو پھر ہم ظالم ہوں گے، ہم ظلم کرنے والے ہوں گے، اللہ میں جہنم سے نکال دے، اپنے اللہ سے دعائیں کریں گے، رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، او بدبخت لوگو، او بدقسمت لوگو، جہنم کی آگ میں جانے والے لوگو، تم تو اتنے گندے انسان ہو، میں اللہ تمہارے سے کلام نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میرے سے کلام نہ کرو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، میرے سے بات نہ کرو، إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ یہ لوگ اتنے گندے کیوں، اللہ تو نے ان کو دھتکار دیا، میرے اللہ تو ان سے کلام نہیں کرنا چاہتا، ان کی گندگی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہو کان فریق من عبادی، دنیا کے اندر میرے بندے، میری عبادت کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے لوگ، یہ میرے نیک بندوں کو مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ جو جہنمی لوگ ہیں نا، میں اللہ ان سے کلام نہیں کرنا چاہتا، وجہ کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو میرے نیک لوگ تھے نا، یہ ان نیکوں کو مذاق کیا کرتے تھے، کسی کی داڑھی کو دیکھا اس کو مذاق کیا، کسی کی ٹوپی کو دیکھا اس کو تمسخر کیا، کسی کے رومال کو دیکھا اس کو مذاق کیا، کسی کی شلوار پنڈلی سے اوپر ٹخنوں سے اوپر دیکھی اس کو مذاق کیا، کسی کے نیکی اور تقوی کو دیکھا اس کو ہونٹے کا نشانہ بنایا، یہ میرے بندوں کو مذاق کیا کرتے تھے۔ آج ان کی سزا یہ ہے، یہ جہنم میں جلتے رہیں گے، اللہ ان کو دفع کرتا رہے گا اور اللہ ان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، رب کے بندوں کو مذاق نہ کیا کرے، علماء کو تمسخر نہ بنایا کرے، نیک لوگوں کی نیکی کا مذاق نہ اڑایا کرے، نیکی نہ کر، تیری مرضی ہے، کرے گا تو فائدہ ہے، نہ کرے گا نقصان ہے، لیکن نیکی کا مذاق اڑانا جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ نیکی کا مذاق کبھی نہ اڑایا کر، قبول نہیں کرتا نہ کر، کوئی تیرے پہ تھانے دار نہیں لگا، کوئی تیرے پہ پابند کرنے والا نہیں لگا، لیکن نیکی کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑی سزا ہے، جہنم میں جانے والا، لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔